تو حضرت موسیٰ کلیم جیسا نبی بڑا لاڈلا نبی تھا. میں کہا کرتا ہوں اللہ سے بڑی باتیں کرتا تھا, راز و نیاز کرتا تھا, کبھی کبھی ضد بھی کر جاتا تھا. کوہ طور پہ جانا, اللہ نظر آ جا, تو اللہ نے کہا, پھر وہاں گیا, اللہ کو دیکھنے گیا, اپنی امت بھی ساتھ ہے, اپنی قوم بھی ساتھ ہے. اللہ نے ایک تجلی دکھائی, باقی تو مر گئے, یہ سرکار بے ہوش ہوئے, دوبارہ اٹھے, دیکھا میرا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے, یہ میرا جملہ ہے, اللہ نے کوئی طور پہ بلا کر تجلی دکھا کر پھر دوسروں کو موت دے کر ان کو بے ہوش کر کے بتا دیا, جو خواہش کرے گا مجھ کو دیکھنے کی اس کی سزا کم از کم یا موت ہے یا بے ہوشی ہے. اور جو دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے دیکھ لیا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ نعوذ باللہ گدھے پہ سوار ہوتا ہے اور ایسے چلتا ہے, اور روز معاشر جہنم میں اپنی پنڈلی ڈالے گا. ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں. جہنم کہے گی حل میں مزید کچھ اور ہے, تو اللہ پھر اپنی پنڈلی ڈال دے گا. یہ ہے اہل اسلام کی کتابوں میں ہے. افسوس ہے اللہ کو اللہ نہیں مانا گیا, رسول کو رسول نہیں مانا گیا, اہل بیت کو صحیح معنوں میں حجت نہیں مانا گیا. اگر امت اللہ کو جان لیتی, رسول اللہ کو پہچان لیتی, اہل بیت علی اور اولاد علی کی معرفت حاصل کر لیتی, کبھی گمراہ نہ ہوتی. اللہ جانتا ہے کبھی کبھی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے شاہ صاحب, کہ ہم ہیں امام جعفر صادق کے مرید, ہم ہیں علی ولی کے حبدار, ہم ہیں حسین ابن علی کے عزادار. یہ لقب بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. فخر کس بات پہ ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے, لا الہ الا اللہ. اور یہ نہیں کہا کہ وہ نظر آتا ہے, وہ جسم رکھتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے, نہ, بے مثل و بے مثال, لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ, نہ کوئی اس کی ضد ہے, نہ کوئی اس کی شبیہ ہے, نہ کوئی اس کی مثال ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے. وہ قادر علی کل شیء قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ خالق ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ ممیت ہے, وہ محیی, یہ ساری صفات اسی اللہ کی ہے. نعوذ باللہ. کبھی آپ ان حضرات کی علم کلام کی عقائد کی کتابیں پڑھیں, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جھوٹ بولا ہے. اللہ اکبر. اپنی طرف سے فخر الدین رازی نے کئی ایک شکوک و شبہات تفسیر میں پیدا کی. ہم تو یہ کہنا سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہم تو اللہ تو صادق ہے, ہم تو انبیاء کو معصوم مانتے, ائمہ طاہرین کو معصوم مانتے, محفوظ اور معصوم عن الخطا ہے, خطا نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ کلیم اللہ کی بات وہیں پہ کڑی ہے. بات تو بختیاری سے, موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی جلیل القدر کی ماں فوت ہو جاتی ہے, روتے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, لوگ آتے ہیں, فرصت دیتے ہیں. ایک دن گھر سے نکلتے ہیں, جب یہ سارا کچھ تمام کر دیا جاتا ہے, نکلتے ہیں, چلتے چلتے پاؤں لڑکھڑا جاتا ہے, پاؤں پھسل جاتا ہے, گرنے لگتے ہیں. آواز توحید آتی ہے, موسیٰ پہلے والی باتیں نہیں ہیں, اب پاؤں سنبھل کے رکھنا, اب پہلے والی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ پہلے تو نکلتا تھا, گھر سے چلتا تھا, تیرے ہر قدم پہ تیری ماں کی دعائیں ہوتی تھی, اب وہ دعائیں باقی نہیں رہ گئے. تو ماں
ایک کمال ہے، ماں ایک محبت ہے، ماں ایک عطوفت ہے، ماں کے حقوق۔ بہرحال جو موضوع تھا وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصراً پیغمبر نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ مسئلہ ہو گیا، بچی 9 سال کی بالغ، بچہ 15 سال پورے کر لے، یہ 9 سال اور 15 سال یہ حتمی اور آخری علامت ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے گنجائش ہے، چند ایک علامات ہیں جو بچی کے لیے ظاہر ہو جائے، اگرچہ 9 سال کی نہیں ہوئی تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا، تکلیف عائد ہو جائے گی۔ اسی طرح بچہ ہے، اس کی بلوغت کی نشانیاں مثلاً اس کی مونچھیں آ جائیں، داڑھی۔ اب بات یہ ہے کہ جناب 9 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے بیچاری، تو اس میں بھی دین اور اسلام نے آپ کے لیے رعایت رکھی ہے۔ بچی بہت کمزور ہے، پورا روزہ نہیں رکھ سکتی، آدھا رکھوا لے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ بچی ہی فیصلہ کرے گی، یا بچی کے جو زیادہ قریب ہیں گھر میں، ماں ہے باپ ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ آدھا نہیں رکھ سکتی، چوتھا حصہ رکھ لے، لیکن رکھنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ دے۔ ہاں کچھ ایک مجتہد آیت اللہ صانعی غالباً وفات پا چکے ہیں، مشہد مقدس میں ہوا کرتے تھے، قم میں بھی، ان کا فتویٰ ہے کہ 14 سال کی بچی ہو تو اس پہ نماز روزہ واجب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر لوگوں نے اس کی بڑی تقلید کی اور بچیوں سے کروائی، کیونکہ ہم تو سہولت دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال 9 سال والی جو بات ہے اس پہ علماء کا اجماع کہا جا سکتا ہے، فقہا کا، کہ 9 سال کی بچی ہو جائے تو اس پہ نماز روزہ واجب ہے۔ ایک مسئلہ اور ٹائم کل انشاءاللہ موضوع بتاؤں گا، ایک کیونکہ زیدی صاحب نے درس احکام لکھوایا ہوا ہے وہاں پہ پینافلیکس پہ، تو میں نے وہ بھی پورا کرنا ہے۔ آپ کے لیے ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اول پہلی سحری سے آپ پورے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں، ایک یہ طریقہ کہ میں پورا ماہ رمضان روزے رکھوں گا، اور اللہ نے، اہل بیت نے، رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے رکنے کا، میں اللہ کی اطاعت اور قربت چاہتے ہوئے میں رکا رہوں گا۔ ایک تو یہ، پھر آپ کی پرابلم ایک حل ہو گئی، وہ یہ کہ جی میں سو گیا تھا، افطاری نہیں کی تھی، نیت نہیں کر سکا، اب میں کیا کروں؟ بھائی پہلی سحری سے آپ نے نیت کر لی ہے، کافی ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر سحری کے ساتھ ہر روزے کی علیحدہ نیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر روز کریں آپ، کوئی نہیں۔ اور دوسری بات ہے یہاں بھی، اگر آپ سو گئے، سحری کرنا کوئی واجب نہیں ہے، آپ اذان کے بعد جاگے ہیں، آپ رک جائیے، مت کھائیے، وہ چیزیں نہ انجام دیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، وہاں سے نیت کر لیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، اگر ماہ رمضان میں آپ کوئی اور روزہ رکھنا چاہیں ماہ رمضان کے علاوہ، آپ کا وہ باطل ہے، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سال بھی مسئلہ بتایا گیا، جب نہیں پتہ چل سکا کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں ماہ رمضان کا، تو علماء نے کہا کہ آپ ماہ شعبان کی نیت سے روزہ رکھیں، اگر شعبان کی 30 ہوئی تو شعبان کا مستحب روزہ ہو جائے گا، اگر ماہ رمضان ہو گیا تو آپ کا ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں آپ کا کوئی مستحب یا واجب اور روزہ ہو ہی نہیں سکتا،
اگر اول ہو گئی تو وہ آپ کا شمار ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہو گئی کہ پہلی کو سارے ماہ رمضان کی نیت کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت کر لیں، تیسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی سحری سے پورے رمضان کی نیت کریں، پھر ہر روز ہر ایک روزے کی بھی نیت کریں، یہ مستحب ہو جائے گا، یعنی مزید ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں اور آپ کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی۔ یہ اتنا جتنا بھاری سمجھا جاتا ہے اتنے مسائل بھاری نہیں ہے، بس تھوڑا قریب جانے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 مسئلے آج میں نے بتا دیے، انشاءاللہ آگے ہر روز تھوڑا سا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور 2-3 مسئلے بھی بتاتا رہوں گا تاکہ ہمارا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے۔ اپنی اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تو ایک جملہ بس کہہ کے ٹائم ابھی ہے اس لیے ایک جملہ اور کہہ دوں۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، آپ جو حضرات لیٹ آئے ہیں ان کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دوں کہ پیغمبر نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر، اگر ان پر تربیت کرو گے، ان کے مطابق کرو گے، تمہاری اولاد دنیا و آخرت میں کامیاب ہے اور تمہارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ پہلی چیز ہے علی حب القرآن، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالو، ان کو بتاؤ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لا ریب ہے، یہ پاک کتاب ہے، اتنی پاک ہے، خالق فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بغیر طہارت و وضو کے ٹچ مت کرو، اس کو نہیں مس کر سکتے ہو تم۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اس خالق کا ہے، بچوں کو بتاؤ پیار سے کون ہے خالق؟ جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں وجود دیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، بلکہ بچوں کو بتاؤ نا کہ خالق وہ ہے جس نے بیٹے تمہیں ماں عطا کی ہے، وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے ماں جیسی چیز عطا کی ہے، وہ عطا کرنے والا کتنا محبت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، خالق کائنات آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، خالق کائنات آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی افطاری 12 ماہ رمضان المبارک کی ہے، تو یہ افطاری سید احمد حسن زیدی صاحب کی طرف سے ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سید احمد حسن زیدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خالق کائنات اس افطاری کا ثواب